سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے باپ، گنتے رہو، 8 ہے 8، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور یہ عورتیں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، اور اللہ رستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ یہ 8 چیزوں کی محبت مغلوب اور اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ ہم ٹٹولیں کہ ہمارے دلوں میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت دراصل ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ سے ہجرت فرض ہونے کے وقت ہجرت نہیں کی۔ ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، بیوی، مال جائیداد کی محبت نے ان کو فریضہ ہجرت ادا کرنے سے روک دیا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو۔ پھر آیت کا ترجمہ ہے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں تم نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہے، یعنی یہ کہ وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے اگر اور بڑھوتری نہ ہو، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہو گئی یہ چیزیں، تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ اب تفسیر سنو، حکم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کون سا حکم بھیجے گا، کیسا بھیجے گا؟ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حکم سے مراد جہاد و قتال ہے اور فتح مکہ کا حکم ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھیج دے جہاد کا حکم، قتال کا حکم، فتح مکہ کا حکم، تم انتظار کرو۔ اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیاوی تعلقات پر اللہ اور رسول کے تعلقات کے قربان کرنے والوں کا انجام بد عن قریب سامنے آنے والا ہے، جبکہ مکہ فتح ہوگا اور نافرمانی کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کے یہ تعلقات اس وقت ان کے کام نہ آئیں گے۔ ایک دھمکی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ کون تھے؟ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سنو، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس جگہ حکم بھیج دے اللہ، حکم سے مراد کیا ہے؟ حکم سے مراد حکم عذاب ہے، اللہ عذاب بھیجے گا۔ اگر تمہاری اللہ رسول کی محبت، جہاد کی محبت مغلوب اور بیوی بال بچے گھر بار وغیرہ کی محبت غالب آ گئی تو اے مسلمانوں پھر انتظار کرو، اللہ کیا کرے گا؟ عذاب بھیجے گا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تفسیر کیا ہے؟ حکم عذاب، اللہ حکم عذاب بھیجے گا۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ دنیاوی تعلقات پر اخروی تعلقات کو قربان کر کے ہجرت نہ کرنے والوں پر اللہ کا حکم عذاب عن قریب آنے والا ہے، یا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب آئے گا ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے۔ آیت میں اس جگہ مقصود تو ترک ہجرت پر وعید ہے،
یہ سب کیوں ہوا؟ کیوں دھمکی دی اللہ نے؟ ہجرت چھوڑ دی لوگوں نے، مگر ذکر بجائے ہجرت کے جہاد کا کیا گیا۔ کیا کہا؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ و ہجرت فی سبیلہ نہیں کہا، ہجرت کی جگہ کیا کہا؟ جہاد۔ جو ہجرت کے بعد کا اگلا قدم ہے، ہجرت کریں گے اب جہاد کریں گے، تو اگلا قدم جو تھا جہاد، اس کو بیان کیا۔ اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ ابھی تو صرف ہجرت اور ترک وطن ہی کا حکم ہوا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ مدینہ۔ اس میں کچھ لوگ ہمت ہار بیٹھے، آگے جہاد کا حکم آنے والا ہے جس میں اللہ اور رسول کی محبت پر ساری محبتوں کو اور خود اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ ہجرت ہی کو جہاد سے تعبیر کر دیا گیا ہو، کیونکہ وہ بھی حقیقت میں جہاد ہی کا ایک شعبہ ہے ہجرت۔ اور آیت کے آخر میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین فرما کر بتلا دیا، جو لوگ حکم ہجرت کے باوجود اپنے دنیاوی تعلقات کو ترجیح دے کر اپنے خیش یعنی اپنے عزیز مال مکان سے چمٹے رہے، ان کا یہ عمل دنیا میں بھی ان کے لیے مفید نہیں ہوگا اور ان کا یہ مقصد حاصل نہ ہوگا۔ ہمیشہ اپنے اہل و عیال مال و مکان میں امن و چین سے نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ حکم جہاد شروع ہوتے ہی یہ سب چیزیں ان کے لیے وبال جان بن جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہجرت کے متعلق کچھ مسائل۔ اول، جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرض کر دی گئی تو وہ صرف ایک فرض ہی نہیں بلکہ مسلمان ہونے کی علامت اور نشانی تھی۔ ہجرت کیا تھی؟ علامت اور نشانی۔ جو باوجود قدرت کے ہجرت نہ کرے وہ مسلمان نہ سمجھا جاتا تھا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ حکم فتح مکہ کے بعد منسوخ ہو گیا، اور اصل حکم یہ باقی رہ گیا کہ جس زمین پر انسان کو اللہ کے احکام، نماز، روزہ وغیرہ کی تعمیل ممکن نہ ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے تم اس زمین پر، روزہ نہیں رکھ سکتے، دین پر نہیں چل سکتے، اس سے ہجرت کرنا ہمیشہ کے لیے فرض ہے، چھوڑ دو اس کو، بشرطے کہ ہجرت پر قدرت بھی ہو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی ہر ایسی جگہ کو چھوڑ دے جہاں فسق و فجور کا غلبہ ہو، بہت گناہ ہو، تو وہ جگہ کو کیا کر دے؟ آدمی چھوڑ دے۔ ہمیشہ کے لیے مستحب ہے، یہ مستحب ہے، وہ فرض ہے۔ آیت مذکورہ میں براہ راست تو خطاب ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ہجرت فرض ہونے کے وقت دنیاوی تعلقات کی محبت سے مغلوب ہو کر ہجرت نہیں کی، لیکن الفاظ آیت کا عموم تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ کوئی تعلق اور کوئی محبت اس پر غالب نہ آئے، اور جس نے اس درجے کی محبت پیدا نہ کی وہ مستحق عذاب ہو گیا، اس کو عذاب الہی کا منتظر رہنا چاہیے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ صرف ہجرت پر موقوف نہیں ہے، یہ جو ہے کہ یہ 8 چیزوں کی محبت یہ ہمیشہ مغلوب رہے، اللہ، رسول اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش، جہاد، یہ محبت غالب رہنا چاہیے ہر جگہ۔ آج جہاد نہیں ہے تو ایسا نہیں، آج بھی ہم ٹٹولیں گے، بیوی سے محبت ہے مجھے زیادہ کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کو جا رہا ہوں، بچوں سے زیادہ محبت ہے یا ان کے لیے حرام کما رہا ہوں، بات سمجھے؟ یا ساری محبتوں کو چھوڑ کر اللہ سے ڈر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہر حال میں مسلمان میں محبت غالب رہنا چاہیے اللہ رسول کی اور جہاد کی۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث میں جو صحیحین میں بروایت انس رضی اللہ عنہ منقول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کس کی محبت سب سے زیادہ غالب رہنا چاہیے؟ اللہ، رسول اور احیاء دین کو زندہ کرنا۔ ابو داؤد، ترمذی میں بروایت ابو امامہ منقول ہے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے کی،
اور دشمنی کی تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کی، اور مال کو خرچ کیا تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کیا، اور کسی جگہ خرچ کرنے سے رکا نہیں کرنا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے کیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو محبت کس کے لیے ہونی چاہیے، اور نفرت بھی کس کے لیے ہونی چاہیے، اللہ ہی کے لیے، باقی کوئی غرض نہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایمان مکمل ہوگا۔ بہت سو کا ایمان کمزور ہو گیا ہے اس زمانے میں، ہاں اللہ کے لیے کرتے تھے لیکن اب یہ نہیں، اپنے والا نہیں ہے، اس لیے دینا بھی بند، اس لیے بات کرنا بھی بند، اس لیے سلام بھی بند، اس لیے تعلقات بھی بند، اس لیے بیماری پر مزاج پرسی بھی بند۔ 30 سال 40 سال کرتے رہے لیکن اب بند، کیوں؟ اپنے والا نہیں ہے۔ ارے کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے، زنا کیا، شراب پی، قتل کیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، کیا کیا اس نے؟ نماز چھوڑا، کچھ نہیں، تو پھر اللہ کے لیے آپ کی نفرت نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فرمانبردار ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہمیشہ اس بات کو پرکھو، یہ معیار ہے، کسوٹی ہے کہ کون سا اللہ کا حکم اس نے توڑا، نہیں توڑا ہے تو میں نے کیوں چھوڑا اس کو؟ ٹھیک ہے کھانا ساتھ نہیں کھائیں گے، کام ساتھ نہیں کریں گے، مسلمان تو ہے، سلام کریں گے، ملیں گے، سمجھے گے نہیں؟ لیکن ان کو نہیں چلتا ہے، ایکس وائی زیڈ، میں نام نہیں لیتا، عہدوں کا نام نہیں لیتا، کہ ان کو نہیں چلتا ہے تو پھر آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور اس کو چلے نہ چلے، اللہ کو تو چل رہا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ ہی کے لیے کی، اور دشمنی کی تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کی، اور مال کو خرچ کیا اپنے والا سمجھ کے نہیں، میری تعریف کرتا ہے اس لیے نہیں، مستحق ہے، ضرورت مند ہے، چاہے میرا دشمن کیوں نہ ہو، اچھا کام کر رہا ہے، اور مال خرچ کیا تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کیا، اور کسی جگہ خرچ کرنے سے رکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مستح پر اور ام مستح پر خرچ کرتے تھے، غریب لوگ تھے۔ ام مستح گئی بیت الخلا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اور کوسنے لگی اپنے بیٹے کو کہ ستیہ ناس ہو، یہ مستح کا، ام مستح بول رہی ہے، کیا ہوا؟ ارے تم کو معلوم نہیں، بڑی بھولی ہو، تمہارے بارے میں زنا کی تہمتیں چل پڑی ہیں، اس میں مستح نے بھی حصہ لے لیا میرے بیٹے نے۔ اب بات پہنچی ابوبکر رضی اللہ عنہ، ابا تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، تو خرچ کرنا بند کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بند کیا؟ کہ دیکھو نا وہ عائشہ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ میں ہو گیا ہے۔ وہ فرمایا نہیں، اللہ کے لیے جو کرتے تھے وہ کرتے رہو۔ کیا فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے لیے جو خرچ کرتے تھے وہ کرتے رہو، پھر خرچ کرنا شروع۔ جگر چاہیے، کیا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں اور کسی جگہ خرچ کرنے سے رکا تو وہ بھی اللہ کے لیے رکنا ہے، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا، ورنہ ایمان ناقص ہے۔ اب تھرمامیٹر اپنے ہاتھ میں اس حدیث کی روشنی میں ہر ایک اپنے کو نمبر دیتا جائے، کامل کے ناقص، کامل کے ناقص، کامل کے ناقص۔ ہم تو بات بات پر روس جاتے ہیں، ایک رائے اپنے خلاف آ جائے تو روس جاتے ہیں۔ ان روایات حدیث سے ثابت ہوا کہ ایمان کی تکمیل اس پر موقوف ہے، ایمان کا مکمل ہونا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں پر غالب ہو، اور انسان کی دوستی دشمنی دینا یا نہ دینا سب حکم خدا اور رسول کے تابع ہو۔ اللہ کا نہیں ہے وہ، میرا بیٹا کیوں نہ ہو، میں اس کو نہیں دوں گا، دشمن ہے میرا لیکن اللہ کا بڑا فرما بردار ہے، ضرور دوں گا۔ تو یہ ہوئی محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور نفرت، البغض الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، محبت اللہ کے لیے اور نفرت اللہ کے لیے، یہ ہے ایمان۔ سمجھ میں آیا؟ امام تفسیر قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کے وعید سے مستثنا ہو، اس آیت کی وعید سے بچنے والے بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ، کیونکہ عام طور پر بڑے سے بڑے عابد و زاہد
اور عالم و متقی بھی اہل و عیال اور مال و متاع کی محبت سے مغلوب نظر آتے ہیں، اپنے والا الا ماشاء اللہ. مگر ساتھ ہی قاضی بیضاوی نے فرمایا، اب سننے کی چیز ہے، قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ محبت سے مراد اس جگہ اختیاری محبت ہے، غیر اختیاری اور طبعی محبت مراد نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت و اختیار سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس لیے اگر کسی شخص کا دل ان دنیاوی تعلقات کی طبعی محبت سے لبریز ہو مگر ان سے اتنا مغلوب نہ ہو کہ اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی کی پرواہ نہ کرے، تو وہ بھی اس وعید سے خارج ہے، وہ اللہ کے پاس پکڑا نہیں جائے گا. سمجھ میں آیا؟ ایک محبت ہوتی ہے طبعی. 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں. فطری طور پر پہلی بیٹی سے بہت محبت ہے، یا فطری طور پر ایک بیٹے سے بہت محبت ہے. سب کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن محبت زیادہ ہمیشہ ایک بیٹی سے ہو رہی ہے یا ایک بیٹے سے ہو رہی ہے، تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی. 2 بیویاں ہیں یا 9 بیویاں ہیں، کتنی؟ 9. سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ دین بہت لینے والی تھی، 9 سال حضور کے ساتھ رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور سب نے لیا علم اپنے اپنے کیپیسٹی سے. لیکن حضرت عائشہ نے کتنا علم لیا حضور سے 9 سال میں؟ کہ آئی تھی تو گڑیوں سے کھیلتی تھی، اور جب حضور جا رہے ہیں تو سب کو سنا کے جا رہے ہیں، خذوا ثلثی دینکم من ہذہ الحمیرہ. ثلثینی تھا، وہ نون گر گیا اضافت کی وجہ سے. خذوا، لو، ثلثی دینکم، تمہارے دین کے 2 حصے، دو تہائی حصے، 2/3، 33 پیسہ، 66 پیسہ عائشہ سے علم لے لینا پورے دین کا. کتنا؟ اور باقی کا 33 پیسہ تم کو مل جائے گا میرے صحابہ میں، دوسری بیویوں میں، سب میں. اس کیپیسٹی کی وجہ سے، کیچنگ کیپیسٹی کی وجہ سے حضرت عائشہ سے فطری محبت تھی. کس کو؟ تو حضور دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ عائشہ کی جو فطری محبت مجھ میں غالب ہے اس پر میری پکڑ نہ فرما. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. تو انصاف سب کے ساتھ ہے، لیکن فطری میلان کسی کی طرف ہے. یہ ہے طبعی محبت اور یہ ہے غیر طبعی محبت، یہ ہے فطری محبت اور یہ ہے اختیاری محبت. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیں گے وہ اختیاری محبت کے بارے میں اللہ حکم دیں گے، غیر اختیاری فطری جس سے آدمی مجبور ہو اس کے بارے میں حکم نہیں دیں گے. تو کون سی محبت مراد ہے؟ اختیاری. ہاں، غیر طبعی اور اختیاری. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت و اختیار سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس لیے اگر کسی شخص کا دل ان دنیاوی تعلقات کی طبعی محبت سے لبریز ہو مگر اس سے اتنا مغلوب نہ ہو کہ اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی کی پرواہ نہ کرے، تو وہ بھی پکڑا نہیں جائے گا، وعید سے خارج ہو جائے گا. جیسے کوئی بیمار، اب مثال دے رہے ہیں، وہ میری مثالیں تھیں. جیسے کوئی بیمار دوا کی تلخی یا آپریشن کی تکلیف سے طبعاً گھبراتا ہے، انجیکشن ڈر لگ رہا ہے، سمجھ میں آئے، کڑوا پن، دوا پینے کا موقع آیا کہ منہ بسور لیا اس نے، مگر عقلاً اس کو اپنی نجات و سلامتی کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کر لیتا، اچھا لگاؤ، اچھا لاؤ، پی لیا. لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ، کڑوا پن، چبھنا، لیکن اس نے کر لیا. تو طبعی نفرت تو تھی اس کو، لیکن پھر بھی اختیار کر لیا اس نے، تو وہ کسی کے نزدیک قابل ملامت نہیں. ارے دوا سے گھبراتا ہے، انجیکشن سے گھبراتا ہے، نہیں، کوئی نہیں. گھبرانے کی چیز ہے تو گھبراتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گھبرانے کی چیز ہے تو گھبراتے ہیں. اور نہ کوئی عقل سلیم اس کو اس پر مجبور کرتی ہے کہ طبعی اور غیر اختیاری گھبراہٹ اور کراہت کو بھی دل سے نکال دے. مصیبتوں اور موت پر صبر کرنا چاہیے. اپنے بیٹے کو دفن کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. تو صحابہ نے فوراً کہا، آپ صبر کے پہاڑ ہیں، آپ ہی نے منع کیا ہے رونا پلانا واویلا مچانا،
کسی کی موت پر ماتم کرنا یہ سب نہیں ہے. آپ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فطری آنسو ہے, یہ فطری غم ہے, اللہ بھی اس کو معاف کرتا ہے. لیکن اپنے بال نوچنا, گریبان پھاڑنا, ملک الموت کو کوسنا, سمجھ میں آیا, یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. فطری غم جائز, یہ بھی ایک مثال ہے. سمجھ میں آیا. اسی طرح اگر کوئی کسی کو مال اور اولاد وغیرہ کی محبت کے سبب بعض احکام الہیہ کی تعمیل میں غیر اختیاری طور پر تکلیف محسوس ہو, کہ صاحب مدرسے والے آئے ہیں یا بیوہ یتیم ہے اور ان کو آپ کے 5 لاکھ روپے ہیں, اس میں سے 2,500 کے حساب سے پنجے کتنا ہو جاتا, 12.5 کتنا ہوتا ہے, 2.5 پنجے 12,500 روپیہ آپ کو دینا ہے, تو آپ کا مال پاک ہوگا, یہ زکوٰۃ ہے, یہ دینا پڑتا ہے. سب منہ بنا کے دیکھ رہا ہوں, 12,500 روپیہ دینا معمولی بات, پھر بھی ٹیڑھا واکڑا منہ کر کے نکالا, دے دیا, بناؤ رسید لے کے جاؤ. تو یہ جو طبعی اس کو کراہت ہوئی یہ معاف ہے. کیا ہے؟ کیونکہ عمل کر کے اس نے اس کراہت کو دبا دیا اور اللہ کے حکم پر عمل کر دیا اور 12,500 روپیہ نکال کے دے دیا. سمجھ میں آیا؟ تو وہ معاف ہے. مگر اس کے باوجود اس تکلیف کو برداشت کر کے احکام الہیہ بجا لایا تو وہ بھی قابل ملامت نہیں ہے, بلکہ قابل تحسین ہے. بولتے نا چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے. اور اللہ اور رسول کی محبت کو اس آیت کے مطابق غالب رکھنے والا کہلائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اختیاری غیر اختیاری. ہاں اس میں شبہ نہیں کہ محبت کا اعلیٰ مقام یہی ہے کہ محبت طبیعت پر بھی غالب آئے. اچھا ایسا ہے, اللہ کا حکم ہے, بس ختم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت ہے اور ان کا اپنا علم تھا. بھائی بہت زیادہ مہر باندھنے لگے ہو, بہت زیادہ مہر مت باندھو, بہت زیادہ مہر مت باندھو. ایک عورت اٹھی مجمع میں سے, پیچھے کی طرف بیٹھ کے سنتے تھے. وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا. کیا ہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا؟ ہاں اگر تم نے اپنی بیوی کو, یہ خلا وغیرہ توڑ ٹکڑے کے ٹائم پہ اگر تم نے اپنی بیوی کو سونے چاندی کا انبار اور پہاڑ دیا ہو, قنطاراً ڈھیر دیا ہو, تو پھر ایسے موقع پر شرافت کے خلاف ہے کہ تم اس کو واپس لو. اے میرا مہر واپس کر, تو خلا دوں گا نہیں تو نہیں دوں گا, مت کرو. تو کھڑے ہو کے عورت کہنے لگی, امیر المؤمنین کیا یہ آیت قرآن میں نہیں ہے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اگر تم نے ڈھیر دیا, اس سے ڈھیر دینے اور چھوٹا پہاڑ دینے, سونے چاندی کا پہاڑ دینے کا ثبوت اور جائز ہونا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مہر بڑا چڑھا کے دے سکتے, پہاڑ بھی دے سکتے ہیں, ٹیلا بھی دے سکتے ہیں سونے چاندی کا. کہ تم کیوں بولتے ہو کہ زیادہ مہر مت دو, زیادہ مہر مت دو؟ جیسے ہی سنا فوراً اعلان کر دیا حضرت عمر نے. مسئلہ بتانے میں آدمی خطا کر گیا, عورت صحیح نکلی. کیا کہہ رہے ہیں ماگھاری؟ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ایمان, کہ طبیعت کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے, تو سرنڈر ہو جائیں گے. کیا کریں گے؟ سرنڈر ہو جائیں گے, اللہ رسول کا حکم مان لیں گے, طبیعت کے خلاف کیوں نہ ہو. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں اس میں شبہ نہیں, محبت کا اعلیٰ مقام یہی ہے کہ محبت طبیعت پر غالب بھی آ جائے اور محبوب کے حکم کی تعمیل کی لذت ہو, تلخی و تکلیف کو بھی لذیذ بنا دے. جیسا کہ دنیا کی فانی لذتوں اور راحتوں کے طلبگاروں کو رات دن دیکھا جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی محنت مشقت کو ہنس کھیل کر اختیار کر لیتے ہیں. کسی دفتر کی ملازمت میں مہینہ کے ختم پر ملنے والے چند سکوں کی محبت انسان کی نیند, آرام, سارے تعلقات پر ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے ہزاروں مشقتوں کو بڑی کوششوں, سفارشوں, رشوتوں کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے. اتنی محنت کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, شپ بدل گئی ہے, محنت کر رہے ہیں, بوجھ اٹھا رہے ہیں, لیکن وہ جو چند سکے ملنے والے ہیں اس کی راحت آج کی کڑواہٹ کو ختم کر دیتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اللہ رسول کے پاس جو کامیابی ملے گی اس کے لیے اپنی ناگواریوں کو ختم کر دو, یہ کہہ رہے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟
اللہ والوں کو یہ مقام اللہ اور رسول اور نعمائیں آخرت کی محبت میں ایسا حاصل ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی تکلیف نظر نہیں آتی۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس شخص کے میں پائی جائیں تو اس کو ایمان کی حلاوت حاصل ہو جاتی۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک اللہ ان کے ماسوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی اللہ کے بندے سے صرف اس لیے محبت رکھے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تیسرے یہ کہ کفر و شرک اس کو آگ میں ڈالے جانے کے برابر محسوس ہو۔ سمجھ میں آیا؟ آگ میں جاؤں گا لیکن کفر و شرک اختیار نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں اس حدیث میں حلاوت ایمان سے مراد محبت کا یہی مقام ہے جو انسان کے لیے ہر مشقت و محنت کو لذیذ بنا دیتا ہے۔ شعر ہے وَإِذَا حَلَّتِ الْحَلَاوَةُ قَلْبًا نَشَطَتْ فِي الْعِبَادَةِ الْأَعْضَاءُ وَإِذَا حَلَّتِ الْحَلَاوَةُ قَلْبًا نَشَطَتْ فِي الْعِبَادَةِ الْأَعْضَاءُ، یعنی جب کسی دل میں حلاوت ایمان پیدا ہو جاتی ہے، جب کسی دل میں ایمان کی حلاوت مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے تو عبادت و اطاعت میں اس کے اعضاء لذت پانے لگتے ہیں۔ کون پانے لگتے ہیں؟ اعضاء۔ مزہ آتا ہے اعضاء کو بھی عبادت اور اطاعت میں۔ اسی کو بعض روایات میں بشاشت ایمان سے تعبیر کیا گیا، اور حدیث میں ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب دیکھو نماز ایک عمل ہے اور آنکھ عضو ہے، اور اس کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز پڑھنے سے، کیوں؟ ایمان کی حلاوت مل گئی تو اعضاء بھی لذت پانے لگے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا محبت خدا رسول کا یہ مقام ایک نعمت کبریٰ ہے، بڑی نعمت، مگر وہ صرف اللہ والوں کی صحبت و معیت سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ میں رہنے سے یہ محبتیں حاصل ہوتی۔ اسی لیے صوفیاء کرام اس کو خدمت مشائخ سے حاصل کرنا ضروری قرار دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ پتی نے فرمایا سنت و شریعت کی حفاظت اور اس میں رکھنے ڈالنے والوں کی مدافعت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک کھلا نشان ہے۔ یعنی جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کو دین کے کام میں بہت ستایا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں، اور وہ برداشت کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ رسول سے محبت کی وجہ سے۔ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ ارے بولو نا۔ آگے کی آیت ہے، یہ آیت ہے 27، 25، 26، 27۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ مدد کر چکا اللہ تعالیٰ تمہاری بہت میدانوں میں، مواطن کثیرہ، بہت میدانوں میں، اور حنین کے دن، ویوم حنین، اور حنین کے دن جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر، اذ اعجبتکم کثرتکم، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، جب تم خوش ہوئے اپنی کثرت پر، پھر وہ کچھ کام نہ آئی تمہاری کثرت کام نہ آئی تمہارے، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے، پھر ہٹ گئے تم پیٹھ دے کر، ثم ولیتم مدبرین، پھر اتاری اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور اتاری فوجیں کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور عذاب دیا کافروں کو، اور یہی سزا ہے منکروں کی۔ پھر توبہ نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس کو چاہے، اللہ بخشنے والا مہربان۔ آیت مذکورہ میں غزوہ حنین کے واقعات، شکست و فتح کا اور اس کے ضمن میں بہت سے اصول، فروعی مسائل، فوائد کا بیان ہے، جیسا کہ اس سے پہلی صورت میں فتح مکہ اور اس کے متعلقات کا ذکر تھا۔ شروع آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام
اور احسان کا ذکر فرمایا جو مسلمانوں پر ہر موقع ہر حالت میں مبذول رہا، وہ کیا ہے؟ لقد نصرکم اللہ، تحقیق کے مدد کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری، فی مواطن کثیرہ، بہت سے میدانوں میں، ہاں اللہ مدد کرتا رہا۔ اور غزوہ حنین میں، غزوہ حنین کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ اس میں بہت سے واقعات، حالات خلاف توقع عجیب انداز سے ظاہر ہوئے، جن میں غور کرنے سے انسان کے ایمان میں قوت اور عمل میں ہمت پیدا ہوتی، اس لیے تفسیر سے پہلے وہ واقعات سن لو۔ حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان میں ایک مقام کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے 10 میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر واقع، 10 میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر واقع ہے۔ رمضان شریف 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور قریش مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو عرب کا ایک بہت بڑا مشہور بہادر جنگجو مالدار قبیلہ ہوازن، کون سا قبیلہ؟ ہوازن، جس کی ایک شاخ طائف کے رہنے والے بنو ثقیف بھی تھے، ہوازن ہی کے ثقیف والے تھے۔ تو ہوازن اور ثقیف یاد رکھنا یہ اسی طرف ہے، کس طرف؟ حنین کی طرف۔ ان میں ہلچل مچ گئی، کیا کہ انہوں نے جمع ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو کافی قوت حاصل ہو گئی، اس سے فارغ ہونے کے بعد لازمی ہے کہ ان کا رخ ہماری طرف ہوگا۔ اب وہ کدھر آئیں گے؟ ہماری طرف آئیں گے، اس لیے دانش مندی، عقل مندی یہ ہے ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم خود ان پر حملہ کریں۔ کس پر؟ مسلمانوں پر ہم خود حملہ کریں گے۔ اس کام کے لیے قبیلہ ہوازن نے اپنی سب شاخوں کو جو مکہ سے طائف تک پھیلی ہوئی تھی، یہ گاؤں وہ گاؤں وہ گاؤں وہ گاؤں پھیلی ہوئی تھی، جمع کر لیا۔ اس قبیلے کے سب سے بڑے چھوٹے بجز معدود چند افراد کے جن کی تعداد 100 سے بھی کم تھی، سب لوگ جمع ہو گئے، تمام اطراف کی بستیوں والے سب جمع ہو گئے۔ اس تحریک کے لیڈر مالک ابن عوف تھے۔ کون تھے؟ یہ تحریک کے لیڈر جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور اسلام کے بڑے علم بردار ثابت ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کے خلاف حملے کا سب سے زیادہ جوش انہی میں تھا۔ قبیلے کی عظیم اکثریت نے ان کی رائے سے اتفاق کر کے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، چلو جائیں گے حملہ کریں گے مسلمانوں پر۔ اس قبیلے کی چھوٹی چھوٹی 2 شاخیں بنو کعب اور بنو کلاب اس رائے سے متفق نہیں تھے، ہم نہیں آنے والے۔ اور ان کی دلیل دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بصیرت دے دی تھی۔ انہوں نے کہا اگر مشرق سے لے کے مغرب تک ساری دنیا بھی محمد کے خلاف ہو جائے گی، اگر مشرق سے مغرب تک ساری دنیا بھی محمد کے خلاف ہو جائے گی تو وہ ان سب پر غالب آ کر رہے گی۔ ان کو یہ بات مل گئی تھی، ہم خدائی طاقت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ سمجھداری ہے نا؟ محمد تھوڑی لڑتے ہیں، خدائی طاقت ان کے ساتھ ہے، ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ باقی سب کے سب نے معاہدے کیے اور مالک ابن عوف نے ان سب کو پوری قوت سے جنگ پر قائم رہنے کے لیے ایک تدبیر یہ سجھائی، ہر شخص کے تمام اہل و عیال بھی ساتھ چلیں، بیوی ساتھ، بچے ساتھ، آر پار، اور اپنا اپنا پورا مال بھی ساتھ لے کر نکلے، جس کا مقصد یہ تھا وہ میدان سے بھاگنے لگے تو بیوی بچوں اور مال کی محبت ان کے پاؤں کی زنجیر بن جائے۔ کیا بن جائے؟ میدان سے گریز کا ان کے لیے کوئی موقع نہ رہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اہل تاریخ میں مختلف اقوال ہیں، راجح کیا ہے 24 یا 28 ہزار کا مجمع تھا۔ وہ کتنے تھے؟ 24 یا 28 ہزار، اور بعض حضرات نے 4000 کی تعداد بیان کی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ سب اہل و عیال، عورتوں بچوں سمیت تعداد 24 یا 28 ہزار ہو، لڑنے والے جو اصل جوان ہوتے ہیں وہ 4000۔ ٹھیک ہے؟ بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ان کے خطرناک عزائم کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے مقابلے پر جانے کا عزم فرما لیا۔ مکہ مکرمہ پر حضرت عتاب ابن اسید کو امیر بنایا، حضرت معاذ ابن جبل کو ان کے ساتھ لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے چھوڑا۔ یہ امیر تعلیم اور یہ امیر انتظام، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ حضور نے کبھی بھی تعلیم کو نظر انداز نہیں کیا، جنگ کے حالات میں بھی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تب یہ قوم عالم قوم تھی، اور آج بہانوں سے ہم نے تعلیم چھوڑ دیا اس لیے ہم جاہل قوم ہو گئے۔ اور قریش مکہ سے اسلحہ، وہ مکہ کے جو قریش تھے ان لوگوں سے
یہ کہا کہ اسلحہ ہم کو دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، سامان جنگ عاریت کے طور پر مانگا۔ صفوان ابن امیہ جو قریش کا اس وقت سردار تھا بول اٹھا، کیا آپ یہ سامان جنگ ہم سے غصب کر کے لینا چاہتے ہیں؟ چونکہ فاتح مکہ بن کر آئے ہیں، آپ کا پریشر ہے، نہیں دیں گے تو نہیں چلے گا، دینا ہی پڑے گا، آپ غصب کر رہے ہیں ہم سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ عاریت کے مانگے کے طور پر لے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ عاریت یعنی ہاں مانگا نہیں سمجھ میں آتا؟ او بھابھی ذرا ایک پاؤ کلو آٹا دو نا، بعد میں تم کو دے دیں گے، سمجھے گے نہیں؟ اس کو بولتے ہیں ہاں عاریت، مانگے کے طور پر، عاریت کے طور پر لیتے ہیں، جس کی واپسی ہمارے ذمے ہوگی۔ یہ سن کر اس نے 100 زرہیں مستعار دی کہ لے لو۔ نوفل ابن حارث نے 3000 نیزے دے دیے، یہ مشرکین ہے مکہ کے، 3000 دیے اور اس نے فری دیے۔ کس نے؟ نوفل ابن حارث نے۔ امام زہری کی روایت کے مطابق حضور 14000 صحابہ کا لشکر لے کر اس جہاد کی طرف متوجہ ہوئے۔ کتنے تھے؟ 14، جن میں 12000 انصار مدینہ تھے جو فتح مکہ کے لیے آئے تھے ساتھ میں، اور ابھی فوراً جانا تھا تو اب ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ساتھ آئے تھے، اور 2000 مسلمان تھے۔ وہ کون سے؟ وہ 2000 مسلمان تھے جو مکہ اور اطراف مکہ کے لوگوں میں سے بوقت فتح مسلمان ہو گئے تھے، نیو مسلم۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ 2009 مسلم جو مکہ اور مکہ کے اطراف کے لوگ مشرک تھے، کافر تھے، مسلمان بنے، وہ 2000 اور 12000 انصار۔ اور ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہ جو مکہ میں اور مکہ کے اطراف کے لوگ مسلمان بنے فتح مکہ کے موقع پر، طلقاء۔ کیا کہا جاتا تھا ان کو؟ طلقاء، آزاد کیے ہوئے۔ شوال کی 6 تاریخ ہفتے کے دن آپ اس غزوے کے لیے نکلے، فرمایا کل انشاءاللہ ہمارا قیام خیف بنی کنانہ کے اس مقام پر ہوگا جہاں جمع ہو کر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ بائیکاٹ کا عہد نامہ لکھا ہے، ہم اس جگہ ہوں گے کل۔ یہ حضور پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ یہ 14000 مجاہدین کا لشکر تو جہاد کے لیے نکلا، ان کے ساتھ مکہ کے بے شمار لوگ، مرد اور عورت، تماشائی یہ مکہ والے بھی نکلے جو ابھی مسلمان نہیں بنے تھے، مشرکین، عورتیں اور بچے، اور یہ کیوں؟ تماشا دیکھنے کے لیے۔ کیا؟ جن کے دلوں میں عموماً یہ تھا کہ اگر اس موقع پر مسلمانوں کو شکست ہو تو ہمیں بھی اپنا انتقام لینے کا موقع ملے گا، ہاتھ صاف کر لیں گے، جا رہے تو جانے دو، اور یہ کامیاب ہوں تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں، چلو تماشا دیکھیں۔ اسی قسم کے لوگوں میں ایک شیبہ ابن عثمان بھی تھے۔ کون تھے؟ شیبہ ابن عثمان، جنہوں نے بعد میں مسلمان ہو کر خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ غزوہ بدر میں میرا باپ عثمان، شیبہ ابن عثمان، تو میرا باپ کون؟ عثمان، حضرت حمزہ کے ہاتھوں اور حضرت علی کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا، جس کا جوش انتقام اور انتہائی غیظ و غضب، غصہ میرے دل میں تھا۔ میں اس موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں کے ساتھ ہو لیا کہ جب کہیں موقع پاؤں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دوں گا۔ شیبہ ابن عثمان، میں ان کے ساتھ ہو کر ہر وقت موقع تلاش کرتا رہا، یہاں تک کہ اس جہاد کے ابتدائی وقت میں جب کچھ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگنے لگے، بہت مزیدار واقعہ ہے، بھاگنے لگے تو میں موقع پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ جب شروع میں مسلمان بھاگے تو مگر دیکھا کہ داہنی طرف حضرت عباس آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور بائیں طرف ابو سفیان ابن حارث، بخاری کی پہلی حدیث میں ہے یہ ابو سفیان ابن حرب نہیں، اس کا چچا زاد بھائی ابو سفیان ابن حارث، اس سے پہلے مسلمان بنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے میں پیچھے کی طرف پہنچ کر ارادہ کر ہی رہا تھا کہ یک بارگی تلوار سے آپ پر حملہ کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی، سمجھ میں آیا؟ نظر پڑی اور آپ نے مجھے آواز دی کہ شیبہ یہاں آؤ، اپنے قریب بلا کر دست مبارک میرے سینے پر پھیرا، اپنا ہاتھ کس پر پھیرا؟ میرے سینے پر رکھ دیا اور دعا کی، یا اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے۔ کیا کر دے؟ اب جو میں نظر اٹھاتا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں، اپنے آنکھ میں، کان میں، جان میں، ہر چیز میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ قتل کرنے کے ارادے سے چلا تھا،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ کفار کا مقابلہ کرو. اب تو میرا یہ حال تھا, میں اپنی جان آپ پر قربان کر رہا تھا. بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس ہوئے, میں خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے دل کے تمام خیالات کی نشاندہی کر دی. شیبہ ابن عثمان, تم اس ارادے سے مکہ سے چلے تھے, مجھے قتل کرنے کے ارادے کہ تم مکہ سے اس نیت سے چلے, میرے گرد میرے قتل کے لیے گھوم رہے تھے, مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ تم سے نیک کام لینے کا تھا, وہ ہو کر رہا. اس طرح کا واقعہ نضر ابن حارث کو بھی پیش آیا. وہ بھی اسی نیت سے حنین گئے تھے. وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت اور محبت ڈال دی, اور ایک مرد مجاہد بن کر دشمنوں کی صفوں سے ٹکرا گئے. اسی سفر میں ابو بردہ ابن تیار کا وہ واقعہ ہے, کیا نام ہے اس کا, ابو بردہ ابن تیار, تے سے, تو سے نہیں, کہ حضور آرام کر رہے تھے اور تلوار لٹکی ہوئی تھی. وہ آیا اور اس نے وہ تلوار ہاتھ میں لی اور پھر کہا اٹھو, اور کہا تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے. حضور نے پورے اطمینان سے جواب دیا اللہ. تو تلوار گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ سے گر گئی. اب حضور نے بڑے آرام سے وہ تلوار اٹھائی اور اٹھا کر فرمایا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے. تو اس نے کہا اچھا معاملہ کرنے والے بن جائیے. آپ نے معاف کیا, اس کو چھوڑ دیا. وہ واقعہ اسی سفر کا ہے. مقام حنین پر پہنچ کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت سہیل ابن حنظلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خبر لے کر حاضر ہوئے کہ گھوڑے سوار آدمی ابھی دشمن کی طرف سے ایک گھوڑا سوار آیا ہے. وہ بتلا رہا ہے قبیلہ حوازن پورا کا پورا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ مقابلے پر آ گیا. حضور یہ سن کر تبسم فرما رہے تھے, مسکرائے اور فرمایا پرواہ نہ کرو, یہ سارا سامان مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن کر ہاتھ آئے گا. اس جگہ ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حداد کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ دشمن کے حالات کا پتہ چلائیں, کیا حال ہے. وہ ان کے قوم میں جا کر 2 دن رہے, حیلے حوالے سے رہتے تھے, پردیسی مسافر بن کر رہے, سب حالات دیکھے سنتے رہے. ان کے لیڈر کمانڈر مالک ابن عوف کو دیکھا کہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے محمد کو اب تک کسی بہادر تجربہ کار قوم سے سابقہ نہیں پڑا. مکہ کے بھولے بھالے قریشیوں کا مقابلہ کر کے انہیں اپنی طاقت کا زعم ہو گیا. اب ان کو پتہ چلے گا کہ تم سب لوگ صبح ہوتے ہی اس طرح صف بندی کر دو کہ ہر ایک کے پیچھے اس کی بیوی بچے مال ہو. کدھر؟ پیچھے ہی, بیوی بھی پیچھے, بچے بھی مال بھی, اور اپنی تلواروں کی میانوں کو توڑ ڈالو. کیا کرو؟ تاکہ تلوار واپس رکھنے کی ان کا موقع ہی نہ آئے, اور سب مل کر یکبارگی ہلہ بولو. یہ لوگ جنگ کے بڑے تجربہ کار تھے, اپنی فوج کے دستوں کو مختلف گھاٹیوں میں چھپا دیا تھا. اس طرف کفار کی لشکر کی تیاریاں, دوسری طرف مسلمانوں کا پہلا جہاد تھا جس میں 14,000 سپاہی مقابلے کے لیے نکلے تھے. وہ تو 313 تھے نا, بدر میں کتنے تھے, اور احد میں بھی کم تھے. تو اس طرح یہ پہلی مرتبہ 14,000 نکلے. سامان جنگ بھی ہمیشہ سے زیادہ. یہ لوگ بدر و احد کے میدانوں میں دیکھ چکے تھے. صرف 313 بے سر و سامان لوگوں نے 1,000 کے لشکر جرار پر فتح پائی. تو آج اپنی کثرت اور تیاری پر نظر کر کے حاکم اور بزار کی روایت کے مطابق ان میں سے بعض کی زبان سے ہی نکلا, او بیٹا, بعض کی زبان سے نکلا, کیا ایسے کلمات نکل گئے, آج تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں, آج تو مقابلے کی دیر ہے, دشمن فوراً بھاگ جائے گا. بڑ بول نکلے. کیا نکلے منہ سے؟ اور نظر اللہ کے بجائے اپنی کثرت 14,000 پر آ گئی. مالک الملک اور ملکوت کو یہی چیز ناپسند تھی کہ اپنی طاقت پر کوئی بھروسہ کیا جائے. چنانچہ مسلمانوں کو اس کا سبق اس طرح ملا کہ جب قبیلہ حوازن نے قرارداد کے مطابق ایک بار بھی ہلہ بولا اور گھاٹیوں میں چھپے ہوئے دستوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا, گرد و غبار نے دن کو رات بنا دیا, تو صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے, صحابہ کے پاؤں, اور بھاگنے لگے. صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ رہے تھے. اور بہت تھوڑے صحابہ جن کی تعداد 300 اور بعض نے 100 یا اس سے بھی کم بتلائی حضور کے ساتھ جمے رہے. وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ آگے نہ بڑھیں, لیکن حضور آگے بڑھتے جا رہے تھے. اسی وقت کا وہ جملہ ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں وہ نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہے,
میں ابن عبد المطلب ہوں، مطلب کا پوتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ عبد المطلب کا. یہ حالات دیکھ کر آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا، چچا کو، بلند آواز سے صحابہ کو پکارو، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے، شجرہ کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی؟ سورہ بقرہ والے حضرات کہاں ہیں؟ اور وہ انصار کہاں ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگانے کا عہد کیا تھا؟ سب کو چاہیے واپس آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ جی بس تھوڑا سا ہے. حضرت عباس کی ایک آواز بجلی کی طرح دوڑ گئی اور یکایک سب بھاگنے والوں کو پشیمانی ہوئی. بڑی دلیری کے ساتھ لوٹ کر دشمن کا پورا مقابلہ ہوا. اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی. ان کا کمانڈر مالک ابن عوف اپنے اہل و عیال اور سب مال کو چھوڑ کر بھاگا اور طائف کے قلعے میں جا چھپا. اور پھر باقی پوری قوم بھاگ کھڑی ہوئی. ان کے 70 سردار مارے گئے. اپنی تعداد نہیں لکھی ہے، ہو سکتا ہے کوئی نہ مارا گیا ہو. 70 ان کے مارے گئے. بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ بچے زخمی ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. ان کا سب مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا. 6000 جنگی قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی ہاتھ آئی. پہلی دوسری آیت میں اسی مضمون کو بیان کیا کہ جب تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا، تکبر، اکڑ، فخر ہو گیا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آ سکی. ہاں، اور زمین باوجود فراخی کے تم سب پر تنگ ہو گئی. پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسلی نازل فرمائی اپنے رسول پر، مسلمانوں پر، اور ایسے لشکر فرشتوں کے نازل کر دیے جن کو تم نے نہیں دیکھا. ان کافروں کو تمہارے ہاتھ سے سزا دلوا دی. دوسری آیت میں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول مسلمانوں پر اپنی تسلی نازل فرمائی. معنی یہ کہ غزوہ حنین کے ابتدائی حملے میں جن صحابہ کے پاؤں اکھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اپنی تسلی نازل فرما دی، جس سے ان کے اکھڑے ہوئے قدم جم گئے اور بھاگنے والے پھر لوٹ آئے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر جو مضبوطی کے ساتھ محاذ پر جمے رہے. تسلی نازل فرمانے کا مطلب یہ ہے ان کو اپنی فتح قریب نظر آنے لگی. اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر نازل کیے فرشتوں کے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، مطلب یہ کہ یہ دنیاوی سزا تھی جو فوری طور پر تمہارے ہاتھوں ان کو ملی. اب آخرت میں جو سزا ملے گی وہ الگ. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی پھر خدا تعالیٰ جس کو چاہے توبہ نصیب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت والے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ اس جہاد میں جن لوگوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب اور مفتوح ہونے کی سزا مل چکی ہے اور ابھی تک وہ اپنے کفر پر قائم ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو توفیق ایمان ہوگی. چنانچہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا. پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دلوں پر سکون نازل کر کے آخر ان کو کامیابی دی، تو پہلے قدم کیوں اکھڑوائے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ ہمیشہ نظر اللہ پر ہونی چاہیے. کبھی بھی نظر اپنی طاقت، اپنی مہارت، اپنی کثرت پر نہیں ہونی چاہیے. یہ ایمان، اللہ کے ایمان کی غیرت اتنی زبردست ہے کہ اگر نظر اللہ سے ہٹے تو خاتم الانبیاء کی موجودگی بھی کام نہیں آئے گی. ارے سمجھے اللہ اور رسول میں فرق. اور اگر اللہ کا رسول نہ ہو اور پھر ہم بڑ بول بولنے لگ جائیں تب تو اپنی مٹی پلید ہو جائے گی. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا شروع میں ان کے قدم اکھڑوائے اور بعد میں ان کو جمایا.